السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے اس سند میں جو لوگ ہیں، راوی ہیں، ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نام تھا امام ابو عیسیٰ الترمذی، اپنے استاد کا نام لیتے ہیں کہ حدثنا ابو قریب، ہمیں حدیث بیان کی ابو قریب نے۔ ناظرین، یہ لفظ حدثنا عن، یہ آپ کو سند میں ہر نام کے بعد سننے کو آئے گا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ ایک میتھڈالوجی، ایک طریقہ کار تعلیم کا مسلمانوں نے جس کو بہت پسند کیا، وہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر سے سنے۔ جس طرح آج کل کلاسز میں استاد آتا ہے، لیکچر دیتا ہے اور اسٹوڈنٹ سنتے ہیں، نوٹس تیار کرتے ہیں، کہ جو سماع ہے، شیخ سے سننا ہے، ٹیچر سے جو سننا ہے، اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ کیونکہ شیخ جو کہے گا نا، اس کی شخصیت بھی نکھرے گی اسٹوڈنٹ کے سامنے، اس کی میموری کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ان کے زبر زیر پیش اور نقطوں کا بھی علم ہو جائے گا کہ منہ سے انہوں نے لفظ درست نکالا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر نام ہے ابو حیان اور وہ اس کو پڑھ لیتا ہے ابو حنان یا ابو حبان، تو یہ غلط ہے۔ یہ ویکنس ہے کہ ان کی میموری یا ان کی جو اپنی کتابت ہے، رائٹنگ ہے، وہ اتنی ویک ہے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا اس پر اعتماد کر لیا اور پھر اس کے بعد اس کو یاد نہ رکھ سکے اور آگے کنوے نہ کر سکے۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیے کہ ابتدائی جو ادوار تھے تحریر کے، ان میں زبر زیر پیش اور نقطے نہیں ہوتے تھے، اس لیے یہ کتابت کی اور کتابت کو یعنی لکھنے کی اور لکھنے کے بعد اس کو ایز اٹ از پڑھنے کی شرط جو ہے وہ لگائی گئی کہ اس میں کوئی غلطی نہ آئے، ویسا ہی پڑھ سکے جیسے استاد سے سنا تھا اور جو سن کے ویسا لکھا تھا۔ اس میں اگر زبر زیر پیش اور ایک نقطے کی بھی اگر تبدیلی آتی ہے تو یہ ویکنس ہے راوی کی، اور اس کے حافظے کی کمزوری، میموری کی کمزوری کی وجہ سے اس کی بات کو ویک سمجھ کے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ ہونا ایسے چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کا معاملہ ہے، حدیث کا معاملہ ہے۔ تو ابو قریب یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹیچر ہیں۔ تو حدثنا کا جو لفظ ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ ہمیں حدیث بیان کی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے بولا، ہم نے سنا، استاد کے منہ سے ہم نے یہ حدیث سنی۔ یہ بہت اہم اور ویلڈ اور بہترین طریقہ ہے کہ بچے کے، اسٹوڈنٹ کے کان میں جو استاد کی بات پہنچتی ہے یا لگتی ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے، زیادہ صحیح ہے۔ تو اسی طرح حدثنا ابو قریب، ابو قریب کون ہے؟ تاریخ پڑھیے، امام ابو قریب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور کوفہ کے رہنے والے۔ ان کا پورا نام محمد ابن العلا ابن قریب حمدانی الکوفی، نسبت بھی اس میں موجود ہے، خاندان کا نام بھی موجود ہے، اور اپنا بھی، والد کا بھی اور دادا کا نام بھی موجود ہے، اور پھر ابو قریب ان کی خود اپنی کنیت ہے وہ بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں، بڑی دلچسپ چیزیں ہیں کہ ابو قریب محمد ابن العلا ابن قریب الحمدانی الکوفی، یہ کتنی چیزیں آ گئی ہیں، 6 چیزیں ایک نام میں آ گئی ہیں،
اور اتنا طویل نام یاد کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ کوئی ایک راوی نہیں ہے نیریٹر جن کا ذکر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صرف کر رہے ہیں، یہ تو ان کے استاد ہیں، اور ان کے استاد ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 279 میں فوت ہوتے ہیں اور یہ 248 میں فوت ہوتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 70 برس سے زیادہ کی ہے، اور یہ جب انہیں ملتے ہیں ان کا ملنا پاسبل لگتا ہے، یعنی زمانہ کوئی اتنا دور کا نہیں ہے، اور جب ملے ہیں تو یہ جوان تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس ٹیچر کو جو ملے ہیں تو جوان تھے، میموری بہت اچھی تھی، ہمت تھی، طاقت تھی، اور جو سنتے یاد بھی کر لیتے تھے، ایک دلچسپی تھی۔ تو اپنے اس شیخ کو جا کے ملے ہیں۔ کیوں ملے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، اتھینٹک اسکالر تھے، ماہرین حدیث میں سے تھے، اور ان کے پاس بھی ان کے بے شمار اور شاگرد تھے، اور ان کے شاگردوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امام ترمذی نہیں ہیں، امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں، امام ابو داؤد بھی ہیں، امام نسائی بھی ہیں، اور امام ابن ماجہ بھی ہیں، اور یہ خود بھی ہیں۔ یعنی یہ 6 ائمہ جو ہیں جن کے نام سے صحاح ستہ مشہور ہے، 6 مشہور صحیح کتابیں، وہ 6 ائمہ کے الگ الگ استاد رہے ہیں، ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق ان کے پاس گیا ہے اور جا کے ان سے سنا ہے، ان سے احادیث لی ہیں۔ ان کی شاگردی پر ان تمام اسٹوڈنٹ کو بڑا ناز تھا۔ تو یہ صلہ ملتا ہے، یہ ایک تعلق ملتا ہے کہ کس طرح ایک ڈائریکٹ اپروچ کے ساتھ اپنے ٹیچر سے یہ حدیث انہوں نے سنی۔ اب ابو قریب نے کیا واقعی اپنے استاد سے یہ حدیث سنی؟ ناظرین، اس کا بھی یوں علم ہوتا ہے جیسے ہم سند میں پڑھتے ہیں حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان۔ یہ عبدہ بن سلیمان کون ہے؟ ان کے بارے میں بھی علماء نے جو حالات زندگی ان کے لکھے ہیں کتابوں میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔